اللہ تعالیٰ کی توحید پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کسی سمجھدار میں نے لکھا ہے کوئی سمجھدار انسان توحید کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر دو فورسز ہوتی آپس میں ٹکرا جاتی. آج بھی اگر دو فورس سپر پاور ہوگی کیا ہوگا؟ سپر پاور ہمیشہ ایک ہوتی ہے، سپر پاور ہمیشہ ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں ایک لفظ ہے وہ صرف ایک مرتبہ آیا ہے. انسان سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک لفظ ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہے صمد. وضاحت کریں اس کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تم کہو اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. باقی نیچے والا جو پارٹ ہے وہ صمد کی ایکسپلینیشن ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب صمد کیا ہے؟ میں نے اس میں ایک 5 صفحے لکھے صمد کے اوپر. صمد اس کو اس ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کو اپنے کسی ایکٹ کے لیے کسی قسم کی سپورٹ نہیں چاہیے. آپ کو کسی کائنات میں صرف ایک، آپ جو بھی سے شے کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، صرف ایک صمد ہے بس، جس سپریم کو پاور ایک ہے، ایک سپریم پاور ہے. ہاں اچھا، لوگ سمجھ کا مطلب دیتے ہیں جو کسی سمجھ کا مطلب یہ نہیں لیتے جو آپ عام کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے کسی ایکٹ کے لیے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. درست. وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے. بلکہ وہ تو مطلب یہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں چاہیے. تو قرآن مجید میں لفظ سمد صرف ایک مرتبہ آیا اور کبھی دوبارہ نہیں آیا. صرف ایک مرتبہ آیا لفظ سمد، کبھی دوبارہ استعمال ہی نہیں ہوا لفظ سمد. ٹھیک ہے. جتنے بھی اچھا، اب جو جھگڑا پڑ گیا ہے نا، جھگڑا یہ پڑ گیا ہے کہ وہ سمد ہے. اب سمد نے پاور دے دی عیسیٰ کو بندے کو زندہ کرنے کی، دے دی نا. اس سمد یہ پاور شبر زادی کو بھی دے سکتا ہے نا. آپ پھر تم کہو گے باولا ہو گیا، نہیں بتایا نا. لیکن آپ ڈیزرو کرتے ہوں گے تو اللہ دے دیں. اگر آپ ڈیزرو کرتے ہوں گے، ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ ڈیزرونگ ہیں، نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، انتخاب کیا انہوں نے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، کسی کا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. سمجھ ہر پاور کسی کو دے سکتا ہے، مگر وہ سمجھنے کی پاور کسی کو نہیں دے سکتا. اچھا وہ پاور دے سکتا ہے نا جب